ورسلن، اور کئی رسول یا بہت سے رسول، یعنی اس سے پہلے، قد قصصناہم علیک، تحقیق ہم نے ان کا ذکر بیان کیا آپ پر، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس آیت کی نزول سے پہلے ہم کئی پیغمبروں کا ذکر آپ سے کر چکے ہیں، ورسلن، اور کئی رسول، لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا، یعنی کچھ رسولوں کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے اور کچھ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ عموماً کن پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ اچھا، تھوڑا سا میں رسالت کی تاریخ کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اور نبی ہر علاقے میں آئے، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق پیدا کی ان سب کے پاس ہدایت کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں آتا کہ چائنا میں کون پیغمبر آئے تھے، ہندوستان میں کون کون آئے تھے، نارتھ امریکہ میں کون آئے تھے، آسٹریلیا میں کون آئے تھے، کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور رسولوں کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہیں وہ 300 سے کچھ اوپر ہیں، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق، اگرچہ وہ روایت ضعیف کہی جاتی ہے، لیکن 1,24,000 بھیجے گئے پیغمبر، یعنی نبی بھیجے گئے۔ اگر اس کو ہم ضعیف بھی کہیں تو بھی اس سے پتہ چلتا ہے، اور اگر اس سے نہ بھی پتہ چلے تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تو ہو سکتا ہے 1,24,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو، بہرحال ہر جگہ بھیجے گئے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر کون تھے؟ فرمایا آدم۔ میں نے عرض کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا 300 اور کچھ اوپر، 10، ایک بڑی جماعت، یعنی رسولوں کی ایک بڑی جماعت تھی، یعنی 300 سے زائد تھے جن کے پاس باقاعدہ صحیفہ یا کتب آئیں، اور باقی انہی کتابوں اور انہی ہدایات کے ساتھ بہت سے انبیاء آئے، اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی بھیجا اللہ نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان ساری بستیوں کے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان رسولوں کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا آپ پر۔ اچھا، ایک اور بات دیکھیے کہ جسے قرآن پاک عربی زبان میں اترا، کیوں؟ کہ جس قوم میں سے پیغمبر آیا وہ کہاں سے تھا؟ عربوں میں سے تھا۔ اسی طرح قرآن کے اندر عمومی طور پر جن رسولوں کا ذکر آتا ہے وہ یا تو جزیرۃ العرب میں سے ہیں یا پھر اس کے قریب ترین علاقے میں ہیں، جن سے اہل عرب مانوس تھے، اور ان کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں ان کے آثار بھی پائے جاتے تھے، یعنی جو ان کے لیے ایک طرح سے نون تھے، سمجھ گئے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے۔ اب مثلاً اگر چائنا کے اندر کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوں گے تو ان کا نام بھی ان سے ملتا جلتا ہوگا۔ اب وہ نام قرآن پاک میں اگر آتے بھی تو اہل عرب کے اوپر کیا تھا؟ گراں گزرتے۔ تو یہ پہلی قوم جس کو مخاطب کیا، یعنی قرآن کے پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب۔ تو پہلے مخاطب جو تھے، جن چیزوں سے وہ مانوس تھے، ان کا ذکر اکثر قرآن میں آتا ہے۔ مثلاً پھلوں میں سے آپ دیکھیں، کھجور، انگور، زیتون اور اسی طرح کے پھل جو اہل عرب کے لیے نون تھے تاکہ وہ مانوس ہوں اس سے۔ ایسی وکیبلری قرآن میں استعمال نہیں کی گئی کہ جو پہلے مخاطبین پر گراں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ آگے میسج کیریئر تھے، ان کے ذریعے آگے جانا تھا پیغام، تو اس میں ان کی سہولت بھی تھی اور ضرورت بھی اس کی تھی کہ جہاں پیغام آ رہا ہے وہاں ایک دفعہ اچھی طرح لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا تک آہستہ آہستہ پھیل جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے. تکلیما، تکلیما کیا ہے؟ مفعول ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق ہے. کیا ہوتا ہے مفعول مطلق؟ یہ وہ مفعول ہے جس میں فعل کے مادے سے ہی اس کا مصدر دوبارہ لایا جاتا ہے تاکید کے لیے، کہ اس کلام کا کچھ اور معنی نہ لیا جائے، اس کلام کا وہی معنی لیا جائے جو لیا جانا چاہیے. اب سمجھ آ گئی؟ تکلیم کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور مفعول کے معنوں میں آ رہا ہے، مفعول مطلق کے. کیوں؟ تاکید کے لیے. کلمہ کا اور تکلیم کا روٹ دونوں کا کیا ہے؟ کاف لام میم. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں تاکید کے لیے آ رہا ہے. تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو کیا معنی ہوگا پھر اس کا؟ کہ وہ کوئی امیجنری قسم کی گفتگو نہیں تھی، یا وہ کوئی محض اشاروں کی زبان نہیں تھی، یا اس کو آپ کوئی اور معنی نہیں دے سکتے، کوئی تعویل نہیں کر سکتے. وہ بالکل ایسے ہی کلام تھا جیسے کلام ہوتا ہے. اور کلام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بولتا ہے اور دوسرا اپنے کانوں سے الفاظ سنتا ہے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ سنا بھی تھا وہ کلام. اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر آیا ان میں سب سے آخر میں کس کا ذکر آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو خاص خاصیت عطا کی گئی وہ پچھلے پیغمبروں میں سے کسی کو بھی نہیں کی گئی. اور وہ کیا ہے خاص خصوصیت؟ کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بالکل جانا پہچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا معراج کے موقع پر. تو قرآن پاک میں تقریباً 24 یا 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے. اب میں نے 24 یا 25 اس لیے کہا ہے کہ ذوالکفل پر اختلاف ہے. ذوالکفل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آتا.